الرحمن الرحیم۔ آج جو پوری دنیا میں افراتفری ہے، نفرتیں ہیں، جنگیں ہیں اور مہنگائی ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ انسانوں نے اپنے مالک اور خالق کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اور معبود بنائے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے معبود گڑھے ہوئے ہیں اور ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ہر ایک کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں سوائے اللہ کے۔ یہ تو ہے اوورال پوری دنیا کی پوزیشن۔ اور اس دنیا میں جو سب سے زیادہ ذلت اور خواری کسی قوم کو مل رہی ہے تو وہ یہ مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں نام کے لحاظ سے، کھلی کتاب کو نہیں مانتے، کھول کے بس اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں۔ جب کھول کے ان کے سامنے اللہ کی کتاب کی دعوت رکھی جائے، اس کے عقائد رکھے جائیں تو ان کو آگ لگ جاتی ہے۔ اس طرح اسلام کے نام سے ان کو اسلام کا بدترین دشمن بنا دیا گیا ہے۔ اور اصلاح کے لیے اگر جماعتیں کچھ بنی ہیں، کوئی تحریکیں اٹھی ہیں، تو ان کی بھی آخر ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ کوئی ایمان خالص کو بنیاد بنا کر نہیں اٹھا ہے۔ ہزار مسائل لے کر اٹھائے، لیکن وہ جو روح ہے اسلام کی، عقائد، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کی بندگی، اللہ کا بندہ بن کے رہنا، اس بنیاد کے اوپر کوئی تحریک نہیں اٹھی ہے۔ اور اگر کچھ لوگ اٹھے بھی ہیں تو کچھ عرصے بعد جب ان کی تھوڑی سی تعداد بڑھی ہے تو انہوں نے اس ایمان عقیدے کے اندر خرابی پیدا کر دی ہے، گویا پھر وہ زیرو پر آ گئے۔ اس کی مثالیں اس ہمارے خطے کے اندر مودودی صاحب کی ہیں، جماعت اسلامی جو بنیادی طور پر شروع میں اٹھے تھے ایمان عقیدے کی انقلابی دعوت لے کر، وہ بھی آہستہ آہستہ جب یہ جمہوریت کی دلدل کے اندر آئے تو اس پٹڑی کو انہوں نے بدلی کر دیا۔ پھر اگلی جو جنریشن آئی اس میں ہمارے اس خطے کے اندر سے توحید کی دعوت اٹھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے 20ویں صدی کے آخر میں۔ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی زیادہ زور دیا ایمان کے اوپر، توحید کے اوپر، رد شرک کے اوپر، اور ان کی جتنی تقاریر میں نے سنی ہے اور لٹریچر میں نے پڑھا ہے وہ اس نقطے سے ہٹتے نہیں ہیں کہ جب تک یہ معاملہ نہیں کرو گے تمہارا کوئی عمل وہ قابل قبول نہیں ہے، اور تمہاری ساری کوششیں رائے گاں جائیں گی اگر تم ایمان عقیدے کے بغیر تم یہ کوشش کرو گے۔ اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر بالفرض تمہارا ایمان عقیدہ درست ہے لیکن طریقہ تمہارا صحیح نہیں ہے، طریقہ تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا اگر نہیں ہے تو پھر بھی تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ کسی طریقے سے بھی آپ آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کو وہ طریقہ ناپسند ہے۔ جس طرح صوفیوں نے طریقہ اختیار کیا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں کیا کچھ نہیں پاپڑ بیلے بلکہ خدائی تک کے دعوے کر گئے، اور وحدت الوجود، وحدت الشہود، کتنی ریاستیں اور محنتیں کرتے رہے لیکن سب مردود۔ پھر جو یہ ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد، ڈاکٹر صاحب کی وفات 86 میں ہوئی ہے، 1986 میں، آہستہ آہستہ یہ جماعت آگے بڑھتی گئی، اچھی خاصی پھیل گئی، لیکن اس نقطے کو جب پھر بھول گئے کہ دیکھو تمہاری اصل آزمائش جو ہے وہ اس نقطے کی ہے کہ تم اپنے عقیدے میں پختہ کتنے ہو، پختگی جم جاتا کون ہے، تو اس میں کمزوری آ گئی۔ اور محمد حنیف جو امیر بنائے گئے تھے ان کے اندر نظریاتی کمزوری آتی چلی گئی، اور شیطان نے محسوس کر لیا کہ یہاں بس اگر وار کارگر ہو گیا جی پوری ٹرین کھڈے میں جائے گی، اور یہی ہوا معاملہ۔ ان کے نظریات کے اندر کمزوری آئی اور عقیدے کے اوپر انہوں نے توجہ نہیں دی، وہ جو پختگی ہوتی ہے، وہ جو جماؤ ہوتا ہے اس پر وہ قائم نہیں رہے، اور سجدہ تعظیمی کا شرک جماعت کے اندر ڈال کے 2017 کے اندر اس کو ٹکڑوں کے اندر بانٹ دیا، اور ایسی نفرتیں پیدا ہوئیں۔ ظاہری بات ہے ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، وہ جو محبت ایمان خالص کی وجہ سے تھی، توحید کی وجہ سے تھی کہ ہم اس کے اندر آئے ہیں کہ جانیں لگائیں گے، یہ دین غلبہ پکڑے گا اور یا ہماری جان جائے گی تو وہ خوش نصیبی کہ شہادت ملے گی، کشتیاں جلا کے آئے تھے ہم اس کے اندر، اور ابھی تک اسی کیفیت کے اوپر ہوں۔ الحمدللہ میں تو گزشتہ 38 سال سے
جب یہ دعوت میرے تک پہنچی تھی بالکل میرے رگو پے میں اتر گئی، خون کے اندر چلی گئی کہ توحید کی دعوت جب تک نہیں اٹھے گی کوئی خیر امت کے اندر نہیں آ سکتی، اور اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچانا ممکن نہیں ہے جب تک توحید کی دعوت نہیں اٹھاؤ گے، جب تک جہاد کبیر نہیں کرو گے اس امت کے اندر جو آہستہ آہستہ بنی اسرائیل کی طرح بگڑ گئی ہے، ان کے عقیدے کے اندر شرک آ گیا ہے، کوئی نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا مانتا ہے، کوئی نعرے لگاتا ہے یا علی مدد کے یا رسول مدد کے، کوئی 11ویں کھا رہا ہے، کوئی 12ویں کے کیک کاٹ رہا ہے، کوئی واسطے وسیلے کے ساتھ اللہ کو پکار رہا ہے، تو یہ سب شرک کا جب رد ہو گیا تھا تو پھر اس کے بعد پھر محمد حنیف صاحب نے وہ شرک اس جماعت کے اندر داخل کر دیا، یہ سجدہ تعظیمی کا، کہنے لگے کہ پورا خاندان یعقوب علیہ السلام وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ یہ انہوں نے اپنی دعوت القرآن تفسیر کے اندر سورہ یوسف کی جو تفسیر کی ہے اس میں یہ شرک ڈال دیا۔ یہ 2 جلدیں ان کو لکھنا، جب یعنی گویا ان کا جب شیطان کا مشن پورا ہو تو اس کی موت آ گئی اسی شرک کے اوپر، بالکل اسی طرح جس طرح محمود الحسن نے 3 یا 4 پارے تفسیر کی، تفسیر شبیر احمد عثمانی، اور پھر اس کی موت آ گئی، اور سورہ فاتحہ کی جو کڑاکے کی توحید کی آیت ہے اس کے اندر شرک داخل کر دیا محمود الحسن نے، اسی کو قائم رکھا شبیر احمد عثمانی نے، اور آگے تک پورے دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے، اور تقی عثمانی تک، رفیع عثمانی تک انہوں نے بہترین کاغذ کے اوپر، چونکہ ان کے وسائل بہت زیادہ ہیں، زبردست پرنٹنگ کرائی، اور یہ شرک اس کے اندر قائم ہے۔ یہ تفسیر سعودی عرب سے ایک عرصہ دراز تک امت مسلموں کو تحفے کے طور پر دی جاتی رہی ہے، جس کے پہلے صفحے کے اوپر شرک ہے۔ اسی طرح دعوت القرآن کے اندر شرک، تو بتاؤ خیر کہاں سے آئے گی اللہ کے بندوں؟ بہت کم ساتھی رہ گئے ہیں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن ہم اسی نقطے کے اوپر جمے ہوئے ہیں کہ ہم تعداد کو دیکھنے والے نہیں، ہم وسائل کو دیکھنے والے نہیں، ہمارا مالک بڑا غیور رب ہے، وہ ہمیں کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ تو جب تک اس جماعت کے اندر ایمان خالص نہیں ہوگا رنگ جہاں نہیں بدلے گا۔ ایمان خالص کے بعد ایک اجتماعیت اور آپس میں ربط اور پھر سمو اطاعت جب تک نہیں ہوگی کوئی کامیابی آپ کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ باقی ایسے جو لوگ بے شک ہماری بات مانیں، ساتھ چلنے کا معاملہ کریں، لیکن اگر وہ ایمان عقیدے کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کی عزت نہیں کرتے ہیں، اپنے امیر کی عزت نہیں کرتے ہیں، یا یعنی اپنے جان مال نہیں لگاتے ہیں اور اس مسئلے کو زندگی کا نمبر 1 مسئلہ نہیں سمجھتے ہیں، وہ ہمارے ساتھی نہیں ہیں۔ ساتھی کا مطلب ساتھ چلنے والے، ساتھ چلیں، ساتھ دیں، اور جہاد کریں، جہاد کبیر کریں قرآن کے ذریعے، اور سب سے بڑی ان کی تمنا یہ ہو کہ اس راستے میں ہمیں اگر موت آ جائے تو یہ سب سے بڑی کوئی ہماری لاٹری نکل آئی، اللہ کی رحمت جوش میں جب آئے گی اپنے ان بندوں کے اوپر، مالک شہادت سے بھی نوازے گا اس راستے کے اندر۔ اب ایک ہی مسئلہ ہے، یا تو یہ دین غلبہ پکڑے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، یہ جتنے قبے بنائے ہوئے ہیں، گنبد بنائے ہوئے ہیں، مزار بنائے ہوئے ہیں، عرس اور میلے جن کے اوپر کرتے ہیں، یہ خالص مشرکانہ فعل ہے، ہر دور میں مشرک قومیں اسی طریقے سے کرتی ہیں، اور جب تک ان کو نہیں گرایا جائے گا، یہ بتوں کی شکل اختیار کر گئے ہیں، یہ گنبد اور یہ مزار اور یہ میلے، اور یہ پنڈت ہمارے جو پیروں اور مولویوں کی شکل میں آئے ہیں، کوئی بریلوی بنا ہوا ہے، کوئی دیوبندی بنا ہوا ہے، کوئی اہل حدیث بنا ہوا ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی صوفی ہے، کوئی نقش بندی ہے، قادری ہے، چشتی ہے، گنے بھی نہیں جا سکتے، یہ سارے شیطانی ٹولے ہیں۔ کوئی رافضیت کی شکل میں سامنے آ رہا ہے، کوئی قادیانیت کی شکل میں سامنے آ رہا ہے، کوئی ان کا رد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جتنے بھی ہیں وہ کوئی اگر جزوی طور پر ایمان عقیدے کی بات کرتے ہیں، لیکن پھر وہ اسی طرح شرک کے ساتھ میل ملاپ ہو، چاہے علی انجینئر ہو، چاہے یہ طارق جمیل ہو، طاہر القادری ہو، فضل الرحمان ہو، جتنے بھی ہیں، منور سلطان ہو، قاری خلیل الرحمان ہو، جتنے بھی ہیں سارے کے سارے اندر اندر ملاپ ہیں ان کا شرک کے ساتھ۔ محمد حنیف تو اسی شرک کے اوپر مر گیا، ڈاکٹر اسرار بھی وحدت الوجود کا شرک اس کا دفاع کرتے کرتے، صوفیوں کا دفاع کرتے کرتے اپنی آخرت برباد کر لی۔ مودودی صاحب کا بھی یہی اشر ہوا ہے۔ باقی اگر اس دین کو صحیح معنوں میں اختیار کرنا چاہتے ہو دنیا والوں، تو شرک کے ساتھ باب مارے سے زیادہ بہر ہوگا، کوئی شرک ہمارے اندر نہیں آ سکے گا۔ ان سارے شرک کی قسموں کو پہچانو اور اس کا رد کرو، کبھی دوبارہ شرک کی طرف نہ آنا۔ بالکل بدترین دشمنی ہوگی شرک کے ساتھ، بڑے سے بڑا کوئی علامہ ہو، بڑے سے بڑا کوئی افسر ہو، بڑے سے بڑا کوئی طاقت والا ہو، اس کے سامنے ہم نے ایمان عقیدے کی بات کرنی ہے، توحید کی بات کرنی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا، بس یہ ایک دل کے اندر اتر جائے خواہش، تو دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارے ساتھی بھی بنائے گا، مخلص اور باصلاحیت لوگ انشاءاللہ ہمارے ساتھی بنیں گے، جو مومنوں سے محبت کریں گے
اور اپنی جان لگائیں گے، اپنا مال لگائیں گے، وہ پارٹ ٹائم نہیں لگائیں گے کہ بس صرف جمعے کے حد تک ساتھی ہیں جی، یا عید کی حد تک ہیں، یا وہ سالانہ کچھ کھینچ کھونچ کے تھوڑی بہت زکوٰۃ دے دیتے ہیں جی، یہ نہیں چلیں گے۔ وہ مخلص لوگ ہوں گے جن کا جان اور مال اللہ کے لیے یعنی وقف ہوگا، اور اس راستے میں وہ اپنے چوٹے کھانا وہ اپنی سعادت سمجھیں، اللہ کی طرف سے انعام اور تحفے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مخلص لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ کچھ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جن سے مالک راضی ہو جائے، اور اس دور میں بھی مالک ہمیں کہہ دے جس طرح اصحاب بدر کو مالک نے کہہ دیا تھا ان کی قربانیوں کی وجہ سے کہ بدری لوگوں کو کہ اب تم جو چاہے کرو، اللہ نے تمہیں معاف کیا۔ تو ایسے لوگ جب سامنے آئیں گے تب انشاءاللہ دیکھنا جینے کا مزہ آئے گا، اور مرنے کا مزہ جینے سے بھی زیادہ آئے گا۔